السلام علیکم مائی ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ جی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک گوشت کی ریسیپی شیئر کروں گی۔ بہت ہی مزیدار، ایزی اور سمپل سا گوشت ہوتا ہے، اور یہ جو ریسیپی ہے اس کو ہم ٹکا بوٹی کہتے ہیں، اور میں اس کو تھوڑا ڈفرینٹ سٹائل سے بناؤں گی۔ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ کیا کیا یوز کریں گے۔ چلے ہم انگریڈینٹس کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس گوشت ہے، یہ 1.5 کلو کے قریب ہے۔ اچھا جی، ساتھ میں میرے پاس دہی ہے، یہ ہے دیکھ لیں آپ 1 کپ یا 1 بول ہے، اور ساتھ میں ٹکا مسالہ میں تھوڑا سا ڈالوں گی، باقی دوسرے اسپائسز ڈالوں گی، وہ میں آپ کو گوشت میں ڈال کے دکھاؤں گی ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، یہاں پہ میرے پاس ہے ونیگر۔ ونیگر آپ کو پتہ ہے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ انگریڈینٹ ہے گوشت کے لیے، اس کو گلانے کے لیے، اور اس کا یوز بہت زیادہ مسٹ ہوتا ہے گوشت میں۔ تو یہ ہم یوز کریں گے۔ ساتھ میں میرے پاس بلیک پیپر پاؤڈر ہے۔ بلیک پیپر پاؤڈر جو ہے وہ کھانے کے ٹیسٹ کو بہت اچھا کرتی ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا ایڈ کروں گی۔ تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ میرے پاس جو 1 کپ دہی ہے وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی۔ دہی کو ڈال دیں۔ اچھا جی، ساتھ میں میرے پاس ہے یہ ٹکا مسالہ، یہ جائے گا 2 چمچ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹکا بوٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑا اسپائسی ہوتی ہے، تو ہم لوگ اس کو 2 چمچ ایڈ کریں گے۔ 2 چمچ چلا کے، ٹھیک ہے۔ نمک جائے گا تھوڑا سا بالکل، کیونکہ دہی بھی ہے اور ساتھ میں ونیگر بھی ہے، اور جو ٹکا مسالہ اس میں بھی نمک ہوتا ہے، تو نمک تھوڑا سا ڈالوں گی۔ اچھا جی، اتنا ہی چلی پاؤڈر ڈال رہی ہوں جتنا نمک ڈال رہی ہوں، یعنی کہ ½ ٹی اسپون۔ تھوڑی سی کالی مرچ ڈالیں گے، بالکل تھوڑی سی ڈالیں گے۔ اچھا، یہاں پہ لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ 3 to 4 ٹیبل اسپون جائے گا، وہ تھوڑا سا زیادہ جائے گا، تو 1 2 3 4 ٹیبل اسپون جو ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے۔ جی، یہ ساتھ میں ونیگر ڈال رہی ہوں اس کے اندر۔ اچھا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو مکس کرنا ہے۔ اب آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں، اور اس کو تقریباً 1 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ میرینیٹ کر کے رکھ دیں۔ اچھا، ایک بات یہ میں نے بتانی تھی کہ میرینیٹ کرنا ہے اگر آپ نے، تو آپ اس کو ہانڈی میں بھی کوک کر سکتے ہیں، تو میں اس کو پریشر کوکر میں رکھوں گی، تو اس لیے میں اس کو میرینیٹ کر کے رکھ نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ میں میرینیٹ کر کے اس کو ڈائریکٹ پریشر کوکر میں ڈالوں گی، اور جیسے ہم گوشت کو گلاتے ہیں نا 40 منٹس کے لیے، اس طرح سے میں اس کو گلا لوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کو مکس کر لیا اچھی طرح سے۔ یہ دیکھیں، اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے کہ سب کچھ اسپائسز وغیرہ جو ہوں اس کے ساتھ اچھی طرح سے اسٹک ہو جائیں۔ تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو پریشر کوکر میں ڈالنا ہے، اور ہم نے اس کو گلانا ہے 40 منٹس کے لیے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ہانڈی میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہانڈی میں آپ اسے ڈال دیں ڈائریکٹ، تھوڑا سا پانی ڈال کے، بالکل 3 to 4 ٹیبل اسپون پانی ڈالیں، اور ڈھکن ڈھک کے بالکل سلو آنچ پہ رکھ دیں۔ اگر آپ کو یہ رات کو چاہیے، یا آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے، میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے اس لیے میں اس کو پریشر کوکر میں رکھوں گی۔ تو چلیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ 40 منٹس 45 یا 50 منٹس جو ہیں مجھے لگے ہیں گوشت کو گلانے میں۔ گوشت گل گیا تھا پریشر کوکر میں، تو میں نے کیا کیا، ایک ہانڈی لی اور اس کے اندر میں نے 4 to 5 ٹیبل اسپون جو آئل ڈال دیا۔ آئل کو گرم کیا، اور میں نے اس کے اندر جو یہ گوشت والا مکسچر ہے، گوشت گلا ہوا ہے، تھوڑا سا پانی ہے ساتھ، وہ میں نے ڈال دیا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا پانی ڈرائی کرنا ہے، اور آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے۔ آئل میں فرائی ہوگا تو ہمیں ٹکا بوٹی کا تھوڑا سا ٹیسٹ صحیح لگے گا، اس طرح سے لگے گا جیسے یہ گوشت کا سالن ہے، تو اسے فرائی کرنا ضروری ہے۔ آئل میں ہم اسے 2 سے 3 منٹ ہی فرائی کریں گے، کیونکہ میں آپ کو دکھاؤں گی آگے گوشت اتنا اچھا گل گیا تھا، اتنا اچھا گل گیا تھا کہ وہ اس طرح سے ٹوٹا تھا۔ دیکھیے میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں نے اسپون کی ہیلپ سے توڑا ہے، تو وہ بہت اچھا گوشت جو ہے وہ گلا ہوا ہے، اندر سے پراپر گلا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو 2 سے 3 منٹ ہی ہلکے چمچ سے ہلا کے اس کو فرائی کرنا ہے، اور یہ کہ جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو اسے پھر سرو آؤٹ کریں گے۔ اچھا، یہاں پہ آلموسٹ پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کروں گی، اس کو دم پہ رکھوں گی، اور دم پہ میں نے صرف 1 سے 2 منٹ کے لیے رکھنا ہے ڈھکن ڈھک کے۔ اور دیکھیے ہم آئل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہلکا ہلکا، اور یہاں پہ ہماری ہانڈی اور ہمارا جو ٹکا بوٹی ہے، ہانڈی ٹکا بوٹی، وہ بالکل ریڈی ہے، اور یہ بہت ٹیسٹی، بہت یمی بنتا ہے۔
تو جی یہاں پہ ٹائم آ گیا ہے سرونگ کا، ہم اپنی جو ہے ڈش وہ سرو آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ میرا گوشت اور مسالہ دیکھیں گوشت کے ساتھ کتنا اچھا اسٹک ہوا ہوا ہے، اور اب تو میں اسے صرف ٹرائی کروں گی۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ اس کی جو بوٹی ہے وہ بہت اچھی گلی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو اس میں بھی دکھاتی ہوں توڑ کے اپنے ہاتھ سے، آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا اچھا گوشت جو ہے وہ گلا ہوا ہے۔ جی یہ دیکھیں میں ہاتھ سے توڑ رہی ہوں اس کو، تو دیکھیں کتنے ایزیلی جو ہے وہ بوٹی الگ ہو گئی ہے۔ اس کو توڑنے کی بالکل بھی کوئی ہمیں جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بڑے بھی کھا سکتے ہیں، بوڑھے کھا سکتے ہیں، جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کے دانت میں درد ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی اس ریسیپی کو اتنا انجوائے کریں گے کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، میری طرف سے اللہ حافظ۔